فسد الجسد الا وهي القلب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا، اب آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا جملہ بن رہا ہے۔ انا بے شک، فی الجسدی، جسد کہتے ہیں جسم کو، تو فی الجسدی کے کیا معنی ہو گئے؟ جسم میں۔ انا فی الجسدی مضغۃً، مضغہ عربی زبان میں کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو۔ مضغہ، لوتھڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا، پیس آف فلیش۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً، یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے۔ اب یہ مضغہ جو ہے عربی کے لحاظ سے مؤنث ہے، مؤنث ہے نا؟ کیوں؟ گولتا لگی ہوئی ہے، ٹھیک۔ اور ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں لوتھڑا، اور لوتھڑا جو ہے اردو میں مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے مذکر ٹریٹ کرنا ہے، عرب نے اسے مؤنث ٹریٹ کرنا ہے۔ تو آپ سے ہم فرما رہے ہیں کہ اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً، یقیناً جس میں ایک لوتھڑا ہے، اِذَا صَلَحَتْ، صلاحت، جی صلاحت، صلاحت ایک جملہ فعلیہ لکھا ہے میں نے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ہیا اس کا فاعل ہے، ماشاءاللہ ہیا اس کا فاعل ہے، اور اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہیا فاعل کس کے لیے ضمیر جاری ہے؟ اس لوتھڑے کے لیے۔ صاد لام ہا عربی زبان میں درست ہونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز جو ہیں یہ درست ہونا، ٹھیک ہونا۔ صلح ہوتی ہے تو ٹھیک ہوتا ہے نا معاملہ، تو صاد لام ہا درست ہونا، صحیح ہونا، ٹھیک ہونا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو صلاحت کے ویسے لفظی معنی ہوں گے وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو کریں گے کہ جب وہ لوتھڑا ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اردو میں لوتھڑا مذکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا صلاحت، جب وہ درست ہوا، جب وہ لوتھڑا درست ہوا، تو صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم درست ہو گیا۔ صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم درست ہو گیا۔ وہ لوتھڑا درست ہوا تو پورا جسم درست ہو۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ، فسادت، جی ہیا، فساد، بگڑنا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑ گیا، یعنی جب وہ لوتھڑا بگڑ گیا، تو فسد الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم بگڑ گیا۔ اللہ، عربی زبان میں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے جی، اللہ، اللہ، اس کے معنی ہوتے ہیں جی خبردار، ہوشیار، وارننگ کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں کہیں سڑک پہ کوئی کام ہو رہا ہو تو آپ کو بورڈ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ؟ خبردار۔ تو آپ دیکھتے مڑ جاتے ہیں؟ نہیں نا، خبردار لکھا ہے تو مڑ جائیں واپس، نہیں نا۔ کیا مطلب ہے خبردار کا؟
الرٹ رہو، محتاط ہو جو. اللہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ. ہیا وہ لوتھڑا جو ہے وہ القلب دل ہے. ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت، جب وہ درست ہوا تو صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم درست ہوا. واذا فسدت، اور جب وہ بگڑ گیا تو فسد الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم ہی بگڑ گیا. الا سن لو، وہی القلب، وہ لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے. تو دل کا معاملہ ہے جی، ایسے ہے نا. یہ دل یہ ٹھیک ہوگا، دل ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا جی، ایسے ہے نا. ہم کیا پرابلم ذکر کرتے ہیں، یار دل نہیں کر رہا ہے نا، دل نہیں کر رہا. دل ہے کہ مانتا نہیں، مانتا ہی نہیں ہے جی، کیا کرے. نماز اس کی اہمیت اپنی جگہ، دل نہیں کر رہا. یہ جو دل ہے نا، دل، اس کو قابو کر لیں تو پورا جسم ٹھیک ہوگا. دل ٹھیک ہوگا تو آپ کی زبان صحیح چلے گی، ایسے ہے نا. کوئی بولے گی جو بولنے کی اجازت ہے. دل ٹھیک ہوگا تو آنکھیں وہی دیکھیں گی جو دیکھنے کی اجازت ہے. دل ٹھیک ہوگا تو کان وہی سنیں گے جو سننے کی اجازت ہے. دل ٹھیک ہوگا تو ہاتھ وہی چیز پکڑیں گے جو پکڑنے کی اجازت ہے. دل ٹھیک ہوگا تو پاؤں اسی سمت جائیں گے جہاں جانے کی اجازت ہے. تو دل آپ اپنا قابو میں کر لیں تو پورا جسم ٹھیک ہوگا. اور اگر دل قابو میں نہیں ہے نا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. صحیح نا. دل جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے جی من، ٹھیک ہے نا، من نہیں کر رہا. کہ من قابو میں آ جائے نا تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ قابو میں آ جائے. اور آپ کو سوشل میڈیا یہی دکھا رہا ہے جی، من کی مان، من کی مان. اللہ اس کے رسول کی نہ مان، کس کی مان؟ من کی مان. جو من کرتا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دل کو قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دل ہے یہ اصل میں روح کا مسکن ہے، اور یہیں سے صحیح فیصلے صادر ہوں گے. دماغ کچھ کہے گا، دل کچھ کہے گا، ٹھیک ہے نا. تو دل کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے اپنے دلوں کو قابو کیا ہے وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. دماغ سے فیصلے کریں گے تو بات نہیں بنے گی. وہ اقبال کا شعر تھا نا کہ بے خطر کود پڑا، ٹھیک ہے نا، آتش نمرود میں عشق. یہ عشق دل سے ہی ہوتا ہے. عقل جو ہے غور و فکر، وہ آپ کو پریشان کریں گے کہ نہیں اگر میں یہ کر لوں تو فائدہ نظر آ رہا ہے مجھے دنیا کا. لیکن دل کہے گا کہ نہیں، صحیح نا. تو اس کو قابو کرے. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو آنکھیں، ابو جہل کی آنکھیں نہیں تھیں، ٹھیک نا، صحیح.
ابو لہب کی آنکھیں، اس کا لقب ہی آنکھوں کی وجہ سے تھا، سرخ و سفید رنگت، شعلے والا، چمکتی بڑی بڑی آنکھیں، لیکن دل کا اندھا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس دل کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے دو جملہ فعلیہ آئے ہیں جی، ایک ہے صلحت اور ایک ہے فسدت. دو جملہ فعلیہ ہیں. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جملہ فعلیہ کے کم از کم کتنے پارٹس ہوئے؟ فعل اور فاعل. فاعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع کون ہوتا ہے؟ مرفوع ہمیشہ اسم ہوتا ہے، ایسے ہی نا؟ تو فاعل ہمیشہ اسم ہوگا، اور اسم کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع. باقی فاعل جو ہے وہ، یعنی اسم جو ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. صلح فاعل مذکر، صلحت فاعل مؤنث. وہ فاعل واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. صلح، صلحا، صلحو، تو فاعل دیکھیں آپ، واحد، مثنیٰ، جمع. کلیئر ہو گیا؟ فاعل مرفوع فکسڈ ہے، فاعل مرفوع فکسڈ ہے. جس طرح جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر فکس تھے، مرفوع، تو جملہ فعلیہ میں فاعل جو ہے وہ فکس ہوگا، مرفوع ہوگا ہمیشہ. صحیح ہے؟ اب دو چیزیں رہ گئی جی. ایک فاعل نکرہ معرفہ کا تصور، مذکر مؤنث کو سمجھ لیا، واحد مثنیٰ جمع بھی سمجھ لیا. ایک چیز رہ گئی، فاعل نکرہ معرفہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں جی، جو ہم نے گردان کی ہے اس میں فاعل کیا تھا؟ ضمیر تھا. ضمیر تھا نا؟ اور ضمیریں ساری معرفہ ہوتی ہیں. پہلے جملے میں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، یہ سارے فاعل تھے ہر جملے کے، سب ضمیریں تھیں، اور ضمائر سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل جی، فاعل اگر ضمیر ہوگا تو معرفہ ہی ہوگا. تو کیا فاعل صرف ہمیشہ ضمیر ہی ہوگا، یا فاعل ناؤن بھی ہو سکتا ہے؟ ضمیر پروناؤن ہوتا ہے نا، پروناؤن، اور پروناؤن کے اگینسٹ ہوتا ہے ناؤن. تو کیا فاعل ہمیشہ پروناؤن ہی ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کل جتنے بھی فاعل بنائے سب کے سب پروناؤن تھے، ایسے ہے نا؟ تو آج ہم اپنے سبق کو پڑھائیں گے کہ فاعل جو ہے پروناؤن یعنی اسم، ضمیر بالکل ہوتا ہے. کردان ہم نے سٹارٹ ہی فاعل کے پروناؤن کے طور پہ کی تھی. آج ہم پڑھیں گے جی فاعل جو ہے وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے. فاعل ناؤن بھی ہو سکتا ہے، اور جب ناؤن ہوگا تو پھر وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ہی چیز رہ گئی تھی نا فاعل کے بارے میں. مذکر مؤنث ہم نے دیکھ لیا، واحد مثنیٰ جمع ہم نے دیکھ لیا، ہم نے مرفوع دیکھ لیا. تو ایک ہی رہ گیا تھا کہ کیا فاعل نکرہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے جی، نکرہ بھی ہو سکتا ہے اگر فاعل اسم ہو یعنی ناؤن ہو. تو یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ جی جملہ فعلیہ میں فاعل جو ہے وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، ناؤن بھی ہو سکتا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے بولوں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں فاعل جو ہے یہ ناؤن کے طور پہ بول رہا ہوں یا پروناؤن کے طور پہ بول رہا ہوں. صحیح ہے؟ میں کچھ اردو میں جملے بول رہا ہوں،
آپ نے پہچاننا ہے کہ ان جملوں کا فاعل میں ناؤن کے طور پہ بول رہا ہوں یا پروناؤن کے طور پر بول رہا ہوں. وہ گیا پروناؤن، وہ دونوں گئے، وہ دونوں گئے پروناؤن، وہ سب گئے، وہ گئی، وہ دونوں گئیں، وہ سب گئیں، تو گیا، تم دونوں گئے، تم سب گئے، تو گئی، تم دونوں گئیں، تم سب گئیں، میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئے، ہم گئی، پروناؤن. تو رزلٹ نکلا کہ جب گردان آپ کرتے ہیں تو فاعل پروناؤن ہی بولتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. اب میں کہتا ہوں جی زید گیا، زید گیا ناؤن. مریم گئی، زید اور حامد گئے، زینب اور مریم گئیں، زید حامد اور محمود گئے، زینب مریم اور فاطمہ گئیں. لڑکا گیا، لڑکی گئی، دو لڑکے گئے، دو لڑکیاں گئیں، لڑکے گئے، لڑکیاں گئیں، کتا گیا، بلی گئی. ٹھیک ہے، کلیئر جی. ایک لڑکا گیا، ایک لڑکا گیا ناؤن، لڑکا گیا اور ایک لڑکا گیا میں کیا فرق ہے؟ معرفہ نکرہ. صحیح ہے نا. تو رزلٹ نکلا کہ جب فاعل آپ کا ناؤن ہوگا تو وہ نکرہ معرفہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. پہلی بات آپ کو یہ سمجھ میں آئی کہ جملہ فعلیہ کا فاعل جو ہے وہ پروناؤن تو ہوتا ہی ہوتا ہے. جو ہم نے کل گردانے کی ان میں سب میں پروناؤن فاعل تھا. آج ہمیں پتہ چلا کہ جملہ فعلیہ کا فاعل جو ہے وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ناؤن ہوگا تو وہ پھر نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ آپ کو پتہ ہے معرفہ ہی ہوتا ہے نا. ہم نے جتنے بھی اسم پڑھے تھے تو وہ سب ال کے ساتھ ہی استعمال کیے تھے نا، ال کے ساتھ ہی استعمال کیے تھے. تو یہ جو ناؤن ہے نا، ناؤن جملہ فعلیہ کا فاعل، اس کو گرامر میں کہتے ہیں جی اسم ظاہر. اسم ظاہر یعنی اسم ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں اور ناؤن کو کہا جائے گا اسم ظاہر. تو رزلٹ نکلا کہ جملہ فعلیہ کا فاعل جو ہے وہ اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اب جی سب سے اہم بات کرنے لگا ہوں، یہ بس آپ کو سمجھ میں آ گئی تو کل سے بے شک نہ آئے آپ. ٹھیک ہے، کل سے آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ کا یہ نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو میں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی جملہ فعلیہ کا فاعل ناؤن ہوگا، جب بھی جملہ فعلیہ کا فاعل ناؤن ہوگا، کیا کہا میں نے؟ جب بھی جملہ فعلیہ کا فاعل ناؤن ہوگا تو وہ جو گردان ہے نا کسی بھی فعل کی، اس گردان میں سے آپ خانہ نمبر 1 یا خانہ نمبر 4، خانہ نمبر 1 یا خانہ نمبر 4 کا لفظ ہی استعمال کر سکیں گے اور کوئی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ جملہ کوئی 10 دفعہ پڑھیں آپ، پھر جا کے ہضم ہوگا. یہ جملہ فعلیہ کا فاعل جب بھی ناؤن ہوگا تو فعل کی گردان سے خانہ نمبر 1 یا خانہ نمبر 4 والا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے.
کیا کہا جی میں نے؟ جی کیا کہا میں نے مرد حضرات؟ جملہ فعلیہ کا فاعل جب بھی ناؤن ہوگا تو ہم ایک استعمال کر سکتے ہیں گردان کا لفظ یا چار استعمال کر سکتے ہیں، اس سے علاوہ کر ہی نہیں سکتے. اوکے جی. اب ایک کس کے لیے کریں گے، چار کس کے لیے کریں گے؟ کامن سینس. ٹھیک ہے، ایک کریں گے مذکر ناؤن کے لیے، چار کریں گے مؤنث ناؤن کے لیے. اوکے جی، ماشاءاللہ. تو میں کہنا چاہتا ہوں جی زید گیا، زید گیا، تو زید ناؤن ہے نا، تو ناؤن کی صورت میں نے ایک کرنا ہے یا چار کرنا ہے؟ تو زید مذکر ہے تو میں پہلا کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ پہلا لفظ کہہ رہا ہوں ذہبہ، اور اس کے بعد آگے زید کو لکھوں گا، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ تو زید کو مرفوع لکھ دوں گا، میرا جملہ بن جائے گا ذہب زیدن، ذہب زیدن، ذہب زیدن. ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جو میں نے اتنا بولا ہے اس کی اپلیکیشن دکھا دی ہے. جملہ فعلیہ کا فاعل جب بھی ناؤن ہوگا تو گردان سے آپ کون کون سا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ صرف ایک اور چار. ایک مذکر کے لیے کریں گے، چار مؤنث کے لیے کریں گے. تو آپ کہنا چاہتے تھے زید گیا، تو آپ نے کہہ دیا جی ذہبہ پہلا استعمال کیا کیونکہ زید مذکر ہے، اور آگے زید کو مرفوع لکھ دیا ذہب زیدن. اوکے. میں کہنا چاہتا ہوں جی مریم گئی، تو مریم ناؤن ہے، تو گردان میں سے میں کروں گا جی ذہبت، اور مریم کو آگے مرفوع لکھ دوں گا مریم، ذہبت مریم. ماشاءاللہ. کلیئر؟ کلیئر جی؟ کلیئر؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں زید اور حامد گئے، زید اور حامد گئے. فاعل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ زید اور حامد ناؤن ہے کہ پروناؤن ہے؟ ناؤن ہے. ناؤن ہے تو میں نے گردان میں سے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ پہلا یا چوتھا؟ زید اور حامد مذکر ہیں کہ مؤنث ہے؟ تو پہلا کروں گا نا. تو میرا جملہ کیا بنے گا؟ ذہب زید و حامد. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ آ گئی جی؟ کلیئر ہو گیا نا؟ آپ پریشان ہوں گے جی یہ تو دو ہیں، تو یہ تو ذہبہ آنا چاہیے. تو اتنا زور جو میں نے ادھر لگایا ہے وہ کیوں لگایا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے زور لگایا ہے کہ جب فاعل ناؤن ہوگا تو آپ ایک اور چار کے علاوہ استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو میں کیسے کروں ذہبہ؟ کر ہی نہیں سکتا میں استعمال. زبان آپ کی مرضی پہ تو نہیں بنے گی نا. ٹھیک ہے نا جی؟ اہل زبان کو دیکھنا پڑے گا وہ کیا کرتا ہے. تو اہل زبان یہ کر رہا ہے، صحیح ہے؟ اہل زبان یہ کر رہا ہے. جی میں کہنا چاہتا ہوں مریم اور زینب گئیں، تو فاعل ناؤن ہے تو میں پہلا یا چوتھا ہی کر سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو جملہ کیا بن جائے گا؟ ذہبت مریم و
زینبو. اب میں کہنا چاہتا تھا زید، حامد اور محمود گئے. صحیح ہے. فاعل ناؤن، فاعل ناؤن تو گردان سے میں 1 اور 4 استعمال کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ بندھے میں. دل میرا بڑا کر رہا ہے میں تیسرا والا کروں، کیونکہ جمع ہے نا وہ، تو میں جمع کروں، لیکن میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. تو مجھے مجبوراً ذہبہ استعمال کرنا پڑے گا، اور میں کہوں گا ذہبہ زید و حامد و محمود. کلیئر ہو گئی بات؟ میں کہنا چاہتا ہوں زینب، مریم اور فاطمہ گئیں. میں مجبور ہوں، دل میرا کر رہا ہے ذہبنا استعمال کرنے کو، لیکن میں نہیں کر سکتا. میں ذہبت ہی استعمال کروں گا، اور کیا کہوں گا؟ ذہبت وزینب وفاطمہ. تو سمجھ آ گئی جی بات؟ کلیئر ہوگی؟ کلیئر ہوگی بات جی؟ ماشاءاللہ. یہ سب سے اہم قاعدہ ہے جملہ فعلیہ کا. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو سمجھے جملہ فعلیہ سمجھ میں آ گیا. لے جی، اب یہ 6 جملے بولنے ہیں آپ نے، 3 اوپر والے 3 نیچے والے. فعل چینج کرنا ہے، کون کرے گا جی؟ آپ نے فعل استعمال کرنا ہے جی دخلہ. صحیح ہے، دخلہ فعل استعمال کر کے 6 جملے بولنے ہیں جی. بولے دخلہ زیدن، مذکر کے تینوں بول دینا پہلے. ایک وہ بولنے دینا انہیں ذرا جی. جی، دخل زیدن، دخل زیدن و حامدن، دخل زیدن و حامدن و محمودن. اب مؤنث والے بول دیں. دخلت مریم، دخلت مریم و زینب، دخلت زینب و مریم و فاطمہ. تو ماشاءاللہ جی. جی اب یہ داخل ہو گئے ہیں تو انہیں بٹھانا ہے آپ نے، انہوں نے بیٹھنا ہے. کون بٹھائے گا؟ 6 جملے جی. جلس حامد، جلس زید و حامد، جلس زید و حامد و محمود. جی جلست مریم، جلست مریم و زینب، جلست مریم و زینب و فاطمہ. تو ماشاءاللہ. اب یہ بیٹھ گئے تو انہوں نے بیٹھ کے کچھ پڑھنا ہے. پڑھنے کے لیے عرب جو ہے وہ قاف، را، حمزہ 3 روٹ لیٹرز استعمال کرتا ہے. صحیح ہے، قاف، را، حمزہ. حرکتیں آپ اس وقت تک نہیں کسی کی کر سکتے بیان جب تک آپ اسے اچھی طرح سمجھ نہ لیں. ٹھیک ہے، یہ 2 حرکتیں تو آپ لگا لیں گے، درمیان والی حرکت آپ کو پوچھنی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی. جب تک کنفرم نہیں ہوگی آپ نہیں بولیں گے. صحیح ہے. تو درمیان والے حرف پہ عرب زبر بولتا ہے جی. کرا تکا لگا سکتے ہیں آپ کے زبر زیادہ بولتا ہے تو شاید زبر چل جائے اور چل جائے آپ کی، لیکن یہ تکا ہی ہوگا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب انہوں نے پڑھنا ہے، سب نے. پڑھائیں، کون پڑھائے گا جی؟ جی اتنا آہستہ نہیں کوئی پڑھے گا، اونچا. شاباش. کرا زیدن، کرا زیدن و حامدن، کرا زیدن و حامدن و محمودن. جی قرأت مریم، قرأت مریم و زینب. انہوں نے کہا قرأت آپ ہی لاؤ. ٹھیک ہے، میں مریم زینب تو فاطمہ بول دیں گے جی. قرأت مریم و زینب و فاطمہ. تو ٹھیک ہے جی.
اب انہوں نے پڑھ لیا، اب لکھنا بھی ہے انہوں نے. لکھنے کے لیے عرب 3 لیٹرز یوز کرتا ہے، کاف تا با، کاف تا با، ٹھیک ہے. درمیان والے حرف کی حرکت زبر ہی بولتا ہے عرب. تو کیا بن گیا جی؟ کتابا. جی لکھوائیں جی، کون لکھوائے گا سب کو؟ لکھوائیں جی. آپ نے پہلے لکھوا دیا؟ کچھ کر رہی ہے؟ داخل کیا تھا آپ نے؟ نہیں، بس ابھی اوروں کو بھی موقع دینا. جی جی. کتابا حامدن. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. جی جناب اب مردوں کی طرف آپ کریں گے. جی ماشاء اللہ. یہ داخل ہوئے، بیٹھے، انہوں نے پڑھا لکھا، اب انہیں کچھ پلائیں. جی پلانا ہے، بیٹھ کے پلائیں. آپ کو بیٹھ کے پلاتے ہیں نا یہ؟ شرابہ نہیں کرتے. جی شریبہ. شریبہ زیدن. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے. اب خالی پلانا نہیں، کچھ کھلانا بھی ہے. جی کون کھلائے گا؟ جی کھانے کے لیے عرب جو ہے وہ حمزہ، کاف اور لام بولتا ہے، درمیان والے حرف پہ زبر بولتا ہے. یہی آپ کی ویکیبلری ہے. اسٹوڈنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے ویکیبلری کیسے بڑھے گی جی، ویکیبلری کیسے بڑھے گی؟ ویکیبلری ایسے ہی بڑھتی ہے جی، ڈیلی جملے کرتے ہیں ویکیبلری بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا. انگریزی کی ویکیبلری کیسے بڑھائی تھی آپ نے؟ ڈکشنری یاد کی تھی روز بیٹھ کے، کہ 2 صفحے انگریزی کے روز یاد کرنے ہیں ڈکشنری کے. جو استعمال کرتے رہے آپ کی ویکیبلری بڑھتی رہی. جی اکلا زیدن. جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. لے جی اب وقت آ گیا ہے باہر نکلنے کا. ان سب نے باہر جانا ہے. جی کون لے کے جائے گا باہر؟ باہر جی جناب. جی باہر نکلنا ہے سب نے. خراجہ. خراجہ. خراجہ زیدن. محمود نہیں، محمود. جی اگر محمود صحیح نہ ہو تو بلبلے دیکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو محمود صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی جی ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. اوکے جی کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا جی زید مسلمان تھا، مسلمان ہے نا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں جی ذہب المسلم. مسلمان گیا تو مسلمان ناؤن ہے نا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی ذہب المسلم. زید اور حامد کتنے مسلمان تھے؟ 2. تو کیا جملہ بولوں گا؟ ذہبہ ہی لگاؤں گا کیونکہ میرے ہاتھ بندھے میں، اور آگے المسلمانی. ظفر صاحب مسئلہ ہو گیا. ہم نے پڑھا فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے. یہاں ہم نے لکھ دیا المسلمانی. صحیح ہے، ساؤنڈ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی. وہ آنی کی آواز مثنیٰ کی مرفوع ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ ذہب المسلمانی. زید، حامد اور محمود کون ہے؟ جمع مسلمان ہے. تو جملہ کیا بنے گا؟ ذہب المسلمون. ماشاءاللہ جی کلیئر ہو گیا. تو ذہب المسلم، ذہب المسلمانی، ذہب المسلمون. ویری گڈ.
اچھا جی اب جلدی نہیں کرنی. مریم مسلمان ہے تو میں ذہبت لکھوں گا اور آگے المسلمات لکھوں گا. ٹھیک ہے, میرے سے پڑھا نہیں جا رہا. ایسی پرابلم ہمیں پیش آئی تھی, یاد ہے نا آئی تھی؟ کب آئی تھی؟ میں جاننا چاہتا ہوں کب آئی تھی. ایسی پرابلم ہمیں پیش آئی تھی جس میں پھر ہم نے ایک اصول جو ہے وہ رول جو ہے وہ یاد کیا تھا. حروف جارہ میں جب ہم نے ان کے نون کو آگے ملانا تھا تو ہمیں پرابلم آئی تھی. پرابلم یہ آئی تھی کہ ان کا نون ساکن تھا اور ال کا لام ساکن تھا. تو ہم نے ایک رول بنایا تھا جس کو پھر ہم نے فوراً توڑا بھی تھا. ٹھیک ہے نا, لیکن رول ہوتا ہے. رول یہ ہے کہ پہلے ساکن کو آپ زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. تو وہی رول یہاں کے کام آ جائے گا. ہم پڑھیں گے ذہبت المسلمۃ, ذہبت المسلمۃ. اوکے جی, کلیئر؟ ہاں جی, زینب اور مریم دو مسلمان ہیں تو کیا جملہ بنے گا؟ ذہبت المسلمتان. مریم, زینب اور فاطمہ دو سے زائد مسلمان ہیں تو کیا ہم کیا کہیں گے؟ ذہبت ہیں ال کے ساتھ تن لگا رہے. ہاں جی, ذہبت المسلمات. کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے. یہ ہم نے ال اس لیے لگایا کہ ہمیں پتا تھا کہ پہلا مسلمان جو ہے وہ زید ہے. ال اس لیے لگایا کہ وہ دو مسلمان زید اور حامد تھے. ال اس لیے لگایا کہ وہ مسلمان زید, حامد اور محمود تھے. فرض کیا ہمیں ان کے نام نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ مسلمان ہیں, تو ہم جملہ کیا بولیں گے؟ ذہب مسلمون, ایک مسلمان گیا. ٹھیک ہے جی, ذہب مسلمون ہی بولیں گے نا. دو مسلمان گئے جن کے نام نہیں پتا ہمیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ذہب مسلمانی. دو سے زائد ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ ذہب مسلمون. اب اس لڑکی کا نام نہیں ہمیں پتا لیکن پتہ ہے مسلمان ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ذہبت مسلمتن, ذہبت مسلمتانی, ذہبت مسلماتن. ماشاءاللہ, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جب فاعل ظاہر ہوتا ہے, ناؤن ہوتا ہے, تو پھر فاعل نکرہ بھی آ سکتا ہے, معرفہ بھی آ سکتا ہے. اوکے جی, کلیئر؟ رزلٹ یہ نکلا کہ قرآن اور حدیث میں جب بھی آپ کو فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہو تو وہ مرفوع اسم کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. جب بھی قرآن و حدیث میں آپ کو فعل کے بعد مرفوع اسم نظر آ رہا ہو تو وہ مرفوع اسم کیا ہوگا؟ فاعل. ٹھیک ہے. ہاں جی, یہ ذرا بتائیں جی, ہم نے حدیث پڑھی, صلح الجسد, صلح فعل ہے, آگے الجسد مرفوع ہے نا, تو یہ اس کا فاعل ہے. تو ترجمہ کریں اس کا کیا بنے گا؟ صلح الجسد, جسم درست ہو گیا, جسم
ٹھیک ہو گیا. فسدہ فعل ہے, اس کے بعد ہمیں الجسد مرفوع نظر آیا, رزلٹ نکلا کہ یہ فاعل ہے, تو ہم نے ترجمہ کیا اس کا جسم بگڑ گیا. اوکے جی, اب میں کچھ جملے لکھوں, ٹرانسلیٹ کر لیں گے؟ کر لیں گے نا, ماشاءاللہ. چلیں جی, جملہ نمبر 1, صدق اللہ, صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا. صحیح ہے, صدق کا فعل, اللہ فاعل. ٹھیک ہے جی. شربت طفلو, پانی تو ہے ہی نہیں, پانی آپ ہی پاتا, بچے نے پیا. پانی ابھی لائیں گے بریک کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے کہ بچے نے پانی پیا, بچے نے شربت پیا. صحیح ہے, بچے نے کیا پیا وہ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آئیں گے. اوکے کلیئر جی, ہو گیا نا, بچے نے پیا جی. قرأ الامام, امام نے پڑھا, امام نے پڑھا. سمع الناس, لوگوں نے سنا. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر, ماشاءاللہ جی. خرجو, خرجو, وہ سب باہر نکلے. ٹھیک ہے, ذہبو, وہ سب گئے. ٹھیک ہے, دخل المسلمون, فی المسجد, آپ پورا ترجمہ صحیح کریں. مسلمان مسجد میں داخل ہوئے. وجلسوا, وجلسوا, اور وہ بیٹھے. وَأَكَلُوا, وَشَرِبُوا, وَقَرَأُوا, وَكَتَبُوا, وَذَهَبُوا إِلَى الْبُيُوتِ. کتنے صحیح لوگ ہیں آپ, میں عربی بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کس کی کہانی تھی؟ یہ ہماری تھی. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری تھی کہ مسلمان مسجد میں داخل ہوئے, بیٹھے, کھایا پیا. ٹھیک ہے, پڑھا, کوئی لکھا, اور گھروں کو چلے گئے. کلیئر ہو گیا جی.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب بریک میں لے لیں ہے بریک میں ہی لے لینا کیا فیڈ بیک ہاں بالکل اچھا موقع ہے نکل جاتے ہیں سب سے پہلے ظفر اللہ صاحب کو اچھا جی سر آؤ تو انٹرویو سی ذرا فیڈ بیک لینا ہے لسان القرآن چینل کے لیے آپ نے یہاں کھڑے ہو کے لسان القرآن کورس کے بارے میں بتانے کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ تو فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا میں نے اوکے ابھی بتانا ہے کیونکہ جو آپ کے دل میں اس وقت ہے نا وہی آپ بیان کریں گے جی ہاں بعد میں وہ جو ہے اسکرپٹڈ اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اوکے پیشاب نہیں ہوں گے نا نہیں بتا سر کے بارے میں بتاؤ سر کے بارے میں میرے بارے میں بتا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں آپ نے بتانا ہے جی میرا نام یہ ہے میں پروفیشن کے حساب سے یہ ہوں جو بھی ہیں آپ ٹھیک ہے پھر مسئلہ تو نہیں نا کوئی فوج کا ذکر کرنے ٹھیک ہے ویب چلو کہہ رہے جی میں یہ ہوں میں مجھے لسان القرآن کورس کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ٹھیک ہے جسے عامر شیر صاحب نے ریکٹ کیا میں اس کورس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بس وہ آپ کو جو فوائد ہوئے ہیں جو سمجھا ہے وہ بتا دیں تھوڑا بہت ذرا خواتین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا سر کریں یہ مائک دے دیں آپ کو ہاں مائک بسم اللہ چلیں اس کے لیے ویسے تو وہ نہیں ہے صرف ہمیں ریکارڈ کرنا ہے نا ریکارڈ کرنا ہے یہ یوٹیوب کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے بس آپ کیمرے کو دیکھ کے صرف بولیں ہمیں دیکھیں جی ہاں چل آپ ہمیں دیکھیں خواتین و حضرات میرا نام ظفر اللہ خان ہے میں پاکستان ایئرفورس سے اور مجھے اللہ نے یہ سعادت دی کہ میں آ کے لسان القرآن کورس اس کے بارے میں کہ یہاں پہ عامر سہیل صاحب کا آنا پرسنلی اشاعت اور ہمیں پڑھانا اور پھر یہ کہ مطلب کیا کہ اگر ابھی میں کہوں کہ جی بہت اچھا پڑھایا تو عامر سہیل صاحب مطمئن نہیں ہوں گے وہ کہ کس طرح اچھا پڑھایا آپ نے کوئی جو ہے نا انالیسس نہیں کی اور اسٹیٹ میں آپ نے بتا دیا اچھا پڑھایا تو میرے خیال میں تھوڑا سا ذرا اس کا ہم نے انالیسس کرنا ہے کہ کس طریقے سے سر نے پڑھایا چیزیں ہمارے لیے کیونکہ میں آلریڈی یہاں پہ QC کورسز وہ کر چکا ہوں اور تھوڑا سا آئیڈیا ایٹ لیسٹ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا لیکن تھوڑا سا ابھی ہم کمپیریزن کریں گے کہ کیا فرق ہے جو عامر سہیل صاحب کے پڑھانے تھا اور یہاں پہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دو بندے ہوتے ہیں کہ جی کس طریقے سے مطلب ایک استاد اور ایک شاگرد کہ کس طریقے سے استاد نے جو ان کے پاس جو علم ہے جو ڈیٹا ہے وہ کس طریقے سے ٹرانسفر ہو شاگرد کے مائنڈ پہ ہو کس طریقے یہ ایک فن ہے کہ جی کس طریقے سے ہو آج کل چونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے موبائل کا زمانہ ہے کچھ ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہم آلریڈی فیملیئر ہیں تو اس میں ہم نارملی بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر یہ
جیسے ہر ایک بندہ واقف ہے. ابھی ہم تھوڑا سا اسیوم کریں گے کہ جی جو استاد ہوتا ہے وہ ایک ٹرانسمیٹر کا جو ہے نا، جس طرح ٹرانسمیٹر ٹرانسمٹ کرتا ہے اور ریسیور جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے، تو ہم اس وقت یہ کنسیڈر کریں گے کہ جی استاد جو ہے ایک ٹرانسمیٹر کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے اور شاگرد جو ہے وہ ایک ریسیور کا جو ہے نا رول ادا کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی جو یہاں میں تھوڑی سی چیزوں کو انالیسس یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھو گے کہ جب بھی ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں تو باہر یہ ٹاورز لگے ہیں، موبائل کے ٹاورز لگے ہیں اور ان کی اینٹناز جو ہے نا ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ڈیٹا ٹرانسفر کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ جی ایک اینٹنا کے ہائٹ جو ہے نا زیادہ ہے، دوسری کو کم ہے، تو کبھی بھی جو ہے نا وہ چیز وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ان اینٹناز کو ایک ہی ہائٹ پہ لے کے آنا پڑے گا. جو عامر صاحب کی اسپیشلٹی ہے، پتہ جو بھی علم ہے، جو بھی چیزیں ہیں، کیونکہ دوسرے سائڈ پہ جو اینٹنا ہے ان کے ہائٹ کم ہے، تو عامر صاحب نارملی یہ کرتے ہیں کہ اس اینٹنا کے ہائٹ کو کم کر دیتے ہیں. اور اسٹیٹ ہے جب دونوں اینٹناز ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو اس پہ ہم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی. یعنی ہم نارملی جو کمپیوٹر کیا اس میں بات کرتے ہیں کمپیٹیبلٹی جب ہو تو اس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ فرسٹ کو جو وہ ہائٹس جو ہے نا وہ برابر کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو وہ ٹرانسمیشن جو ہے نا یعنی وہ اس کی وہ ہے پاسبلٹی ہو جاتی ہے. ابھی جو میں نے جو چیز جہاں پہ اپنی میری آبزرویشن اور جو میں نے چیز وہ دیکھی کہ یہاں پہ پہلے بھی ہمارے پاس یعنی قرآن تو ہم روزانہ پڑھتی بھی ہے اور آلریڈی ہمارے گھروں میں بھی ہے، دفتروں میں بھی ہے، ہر جگہ پہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے. چیزوں کو سمجھنا جو ہے نا یہ اصل چیز ہے. اور جو اچھا استاد ہوتا ہے نا وہ ایک طریقہ کار کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا چیز ٹرانسمٹ کرے اور وہ جو ہے نا وہ جو شاگرد ہے وہ اسی طریقے سے اس کو ریسیو کرے. تو عامر صاحب کا یہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا آ کے اور اس طریقے سے مطلب فرسٹ انہوں نے وہ جو کمپیٹیبلٹی اس کا وہ کر لیا. اس کے بعد جو ہے نا کہ اب ٹو دی پوائنٹ اس پہ بات کرتے ہیں. نارملی ہم جس کے پاس بھی علم ہو آتی ہی فوراً ہی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں وداؤٹ سیئنگ کہ جی وہاں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کا کیا کیلیبر ہے، کیا نالج ہے، اور اسٹیٹ ہے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. جو ہمارے جو ہے نا نارملی سر کے اوپر سے سب کچھ گزر جاتے ہیں اور پھر ہمیں بھی یعنی ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح پہ ٹرانسمٹ کریں. ہم اس وقت چیز جو ہے نا جو مقصد ہے کہ جو چیز ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں یا ہم نے سیکھ لیا ہے اس کو آگے ہم نے ٹرانسمٹ کرنا ہے، لوگوں کے مطلب یہ پیغام پہنچانا ہے. تو اگر آپ کے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہو تو پھر جو ہے نا آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو عامر صاحب کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ کی ایون یہ جو بورڈ ہے نا بورڈ پہ یہ بڑے کیلکولیٹڈ چیزیں جو ہے نا ایک ٹائم کے لحاظ سے ہر ایک بندہ یہ نہیں کر سکتا. جس طرح کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں یا کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو فرسٹ ہم بیٹھ کے نا کہ اس پہ کافی جو ہے نا پیپرس وہ اس پہ وہ لکھتے ہیں 3-4 پیجز پہ چیز لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپلیکیشن ہو تو جس کو میں نے یہ اپلیکیشن لکھتے ہیں اس میں دیکھتے اس کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا کہ جی وہ آ کے 10 صفحے وہ پڑھ لے. اس کو پھر ہم نے ریڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں اکارڈنگلی جو غیر ضروری چیزیں اس سے ہم نکال لیتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ یار یہ اور کم کرنا ہوتا ہے. اس کو مزید جو ہے نا پھر ہم
اگر آپ کی ویکیبلری ہو, آپ کی جو ہے نا اور مطلب ورڈز وغیرہ اس طرح آپ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو کافی آپ ریلیف کرتے ہیں اس کو, یعنی آپ ایک پیج پہ یا 2 پیجز پہ یا 1.5 پیج پہ وہ لے کے آتے ہیں تاکہ جو پڑھنے والا ہو اس کو آسانی ہو, اس کا ٹائم کم لگے. عامر صاحب سے جب بات انیشیلی میں پوچھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ کورس ہم نے 6 منتھس میں کیا تھا اور ابھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ چیز آگے 1 مہینے پہ لے کے آئے. تو یہ ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا, لیکن اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ میسج بھی کنوے ہو رہے ہیں, کانسیپٹ بھی ہمارے کلیئر ہو رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہم یعنی جب ہم یہاں پہ بیٹھے تھے تو اس وقت ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے آج ہم فل بورڈ کو دیکھ کے ٹرانسلیشن بھی کو کر رہے ہیں اور چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں. تو یہ جو چیز یہ ہوتی ہے یہ ایک فن ہے جو عامر صاحب کو اللہ نے یہ عطا کی ہے, اور ان کا جو بورڈ پکچر ہے اگر آپ جس پہ بھی تھوڑا سا نظر ڈال لیں تو ہم تو پتہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں نارملی ہم نے اتنا پڑھا ہے اسکول میں بھی اور کالجز میں بھی یونیورسٹیز میں بھی, جو بھی ٹیچر جو آتے ہیں فوراً جو ہے نا وہ بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ کون سی چیز کہاں پہ لکھی ہے. عامر صاحب ان کی جو ہے نا یہ آپ وہ دیکھیں گے کہ بڑے کیلکولیٹڈ اور یہ اس طریقے سے بورڈ پکچر پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی ڈرائنگ اور اس میں رنگ بھر رہے ہوں, تو اسی طریقے سے ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پہ. اس سے فائدہ ہمیں یہ ہے کہ جو بھی اگر سلو اسٹوڈنٹ بھی لکھنے, جس طرح میری طرح کوئی نالائق اسٹوڈنٹ ہو کہ وہ لکھ ہی نہیں سکتا, وہ سلو ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کو پرابلم نہیں آ رہی, وہ فل پکچر جو ہے نا وہ نوٹ بھی کر سکتا ہے اور لاسٹ ٹائم تک جو ہے نا وہ بورڈ کے جو پکچر. اور وہاں پہ عامر صاحب کا یہ کہ اسپیس کا جو کیلکولیشن ہے وہ بھی بڑے فینٹاسٹک ہے کہ ان کو جو ہے نا وہاں پہ وہ کھانے بھر رہے ہوتے ہیں اور لاسٹ میں جیسے ہی لیکچر ختم ہوتا ہے اس وقت ساری چیز کمپلیٹ ہوتی ہے. بالکل سب سے زیادہ وہ چیز میں نے نوٹ کی, عامر صاحب کبھی بھی وہ فل پکچر نہیں دکھاتے. مطلب اگر کوئی آپ کسی کو نارملی جس طرح ہمارے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ فوراً پکچر وہ دکھا دیتا ہے, اس پکچر سے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا کوئی سر کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے نا ٹانگوں کی طرف دیکھ رہا ہے, وہ ان کا مائنڈ اسکیٹرڈ ہوتا ہے, فوکس نہیں کر سکتا وہ چیزوں. ابھی عامر صاحب کی جو اسپیشلٹی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے نا فل پکچر نہیں دکھائیں گے. وہ اگر فورہیڈ سے مطلب آپ ماتھا ہے وہ صرف یہاں پہ دکھائیں گے اور سارے کلاس کی جو ہے نا وہ فوکس اسی چیز پہ, اور اکارڈنگلی پھر وہ آرام سے جو آنکھیں دکھاتی ہے, نوز اور اس طریقے سے پھر جو ہے سارے, تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم سارے ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک ہی پیج پہ. یہ ان کی اسپیشلٹی ہے اور جو میں نے فیل کیا اور جو میں کمپیریزن کر سکتا ہوں, کیونکہ چیزیں تو آلریڈی ہمیں پتہ تھی لیکن اب بھی ہمیں کانسیپٹ اس کے کلیئر ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ اس میں ابھی اگر میں یہ کہوں, ٹھیک ہے نا, جس طرح عامر صاحب بتاتے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلا, تو رزلٹ یہ نکلا کہ عامر صاحب نے ہمیں رسالہ قرآن پوسٹ ہے بہت اچھی طرح یہ ابھی کیونکہ آلریڈی آن ہے وہ کرا رہے ہیں, اور اس کا میں یہ کہوں گا کہ جو کام بھی یہ کر رہے ہیں, اور یہ ہے کہ اتنا انہوں نے جو نا وہاں پہ آ کے فیصلہ آباد سے آ کے اور 1 مہینے یہاں پہ رہنا, ہارڈ شپ پہ ہوں گی چیزیں سب کچھ ان کے اپنے کمٹمنٹ سب کچھ چھوڑ کے, اور یہ ہمارے پشاور میں ادھر آئے ہمیں پڑھانے کے لیے. میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر دے, اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو لوگ بھی مطلب اپنے کمٹمنٹ چھوڑ کے اپنے جو ہے نا ٹائم جو ہے نا وہ کرا کے ادھر بیٹھے ہیں, ادھر سن رہے ہیں ایک چیز کو,
اللہ کے لیے وہ مطلب سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس مقصد کے لیے یہ ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ عامر صاحب تو چلے جائیں گے 10-15 دن بعد چلے جائیں گے. ابھی یہ ہم سب کی جو ہے نا یہ ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے اور اچھی طرح جس طریقے سے کانسیپٹ انہوں نے کلیئر کرا دیے تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو مقصد ہے ان کا مقصد اور جو ہمارا مقصد ہے سیکھنے کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پہ پورا اتار دے. اور باقی یہ پیغام سب کو یہ کہنا تھا اور اللہ کرے کہ یہ اس طرح کی سوچ ہم کرتے ہیں. جزاک اللہ. دو تین منٹ آپ چلیں 2-3 منٹ. اپنا نام اپنا کام ضرور بتائیے. میرا نام جان ہے اور میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹر ریٹائر ہو چکا ہوں. میری عمر اس وقت 72 سال. آپ یقین کریے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا جو پیغام قرآن پاک کلام اللہ موجود ہے. ہم نے بچپن سے تلاوت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ یقین جانیے ہم نے ترجمے بھی پڑھے ہیں, آپ تفاسیر بھی پڑھے ہیں, لیکن اس وقت پڑھتے ہیں اور پھر الحمدللہ قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کی وساطت سے ہمیں یہاں پشاور میں یہ موقع ملا ہے کہ ہم یہاں قرآن پاک کو, چونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. مسجدوں میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, وہ قرأت کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ امام صاحب کیا کہتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں یہ پیغام بھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے, ہم سے کیا ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو. جس طرح ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور مریض تو ڈاکٹر ہمیں نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو وہ نسخے کے مطابق اس میں کچھ ہدایات ہوتی ہے اور یہ دوائی اس حساب سے کھایا کرو اور یہ چیزیں آپ کی لیے مرا ہے یہ نہ کرو نہ کھاؤ اور یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں آپ کی صحت کے لیے اس کو استعمال کرو. اب ہمیں ڈاکٹر کی وہ نسخے جو ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا, سمجھ نہیں آتی اور کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا, کیا لکھا, کہ کیا کرو اور کیا مت کرو. اور اس نسخے کو ہم جیب میں سنبھال کے بڑے پیار سے رکھیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے, بڑے ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھا ہے, میں نے تھوڑا بہت زیادہ فیس کیا ہوا ہے. جب تک اس نسخے پہ ہم عملی طور پر اس کے مطابق اپنی خوراک اپنی دوائی کا استعمال یہ نہ کریں تب تک یہ نسخہ اور یہ چیز کی سارے رائے گاہ. تو یہاں آ کر قرآن سنہ فاؤنڈیشن کی وساطت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ عامر سہیل صاحب جو سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں وہ لسان القرآن کی وہ پروگرام وہ کرتے ہیں کہ قرآن کی زبان جو ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں. ہم اس عمر میں یقین کریں آپ, میں بالکل اپنے آپ کو آج مجھے بچہ لگنے لگا کہ میں تو بالکل بازی کی واقف نہیں. ماشاء اللہ عامر سہیل صاحب نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کیونکہ ان کا کمال ہے کہ وہ ہمارے لیول پہ نیچے آ کر ہمیں اپنے ساتھ اٹھا رہے ہیں.
اور ہم آج اگرچہ کورس کا کچھ حصہ باقی ہے لیکن ہمیں اتنا وہ حوصلہ ہوا ہے اور اتنا یقین ہے ہمیں کہ انشاءاللہ کورس کے ختم ہونے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ کم از کم قرآن کو جب سنیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ، what to do and what not to do. کم از کم اس کا ہمیں، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، خود قرآن کا فرمان ہے کہ قرآن ہدایت، اور ہدایت کو اور نصیحت کو جب تک ہم سمجھے نا تو یہ ساری باتیں جو ہے ہم اگر تو 1000 مرتبہ تلاوت میں، بے شک تلاوت کا اپنا وہ ہے کہ ہر ایک حرف کا اس کی 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم جیسا ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الف لام میم 10 3 حروف ہے، تو یہ اس کی 10 نہیں، اس کی 30 نیکیاں ہیں. لیکن اصل مقصد جو قرآن کا ہے وہ ہے کہ لوگ سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو ہمیں یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ ہم عامر سہیل صاحب جیسے استاد ہمیں ملا اور انہوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ الحمدللہ یہ کورس، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کورس جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم قرآن پاک سنیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ہم تو ویسے بس سر ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے قرآن پاک ہے، خاموش بیٹھے اس کی سنتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. تو میرا تو یہ درخواست ہے کہ جس کو بھی جہاں بھی موقع ملے کم از کم قرآن کی زبان سیکھیں. لسان کہتے ہیں زبان کو، لسان القرآن، قرآن کی زبان. تو یہ سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، اس پر خود عمل کریں اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں. تو اللہ آپ سب کو عامر سہیل صاحب جیسا استاد آپ کو دے دے، آپ کو موقع دے کہ عامر سہیل صاحب کا جیسے استاد آپ کو ملے. میں چونکہ پٹھان ہوں، کچھ تو بولتا ہوں، تو میری یہ اردو زبان جو ہے ذرا وہ نہیں ہے، لیکن میرے دل اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. تو آپ کو کروانا ہے. نہیں سارا نہیں کرنا. ایک پر سارا نہیں کرنا، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں یہ کہ میں یہ بتا دوں یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ سارا یہ بس کر، ٹھیک ہے. چلو ذرا زور لگا کے تو، ہاں بس، کیونکہ زور سے ہوگا، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. جی اسٹوڈنٹس کی، ہاں جی، نہیں مجھے پتا ہے. ہاں نہیں بالکل صحیح، اور اس لیے فوراً کا ہے تاکہ جو اندر ہو وہی نکلے. پہلے سے پتہ ہے نا تو پھر وہ پریپریشن ہوتی ہے. ہاں وہ پھر وہ چاہیے ہی نہیں تھا، جو اندر تھا وہ نکلنا چاہیے تھا. جزاکم اللہ جی، ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل ورجل قلبہ معلق فی المساجد وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہم نے شروع کیا ہوا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قسم کے افراد کو اللہ کے عرش کے ان میں سے 3 کیٹیگریز ہم کر چکے ہیں، اور وہ 3 کیٹیگریز اگر ہم اپنے اسباق کے حساب سے سمجھیں تو پہلی کیٹیگری تھی جی امام عادل، جو کہ مرکب توصیفی کی صورت میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ دوسری کیٹیگری تھی کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس میں قلبہ معلق فی المساجد جملہ اسمیہ کے طور پہ ہمارے سامنے آئی تھی۔ اور تیسری کیٹیگری شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، یعنی نشأ فی عبادت اللہ تعالی یعنی جملہ فعلیہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایسا نوجوان جو سامنے چوتھی کیٹیگری بھی شامل کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اینالائز بھی کریں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو وہ کیٹیگری میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل ایسا شخص ذکر اللہ، کیٹیگری پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ذرا جملے پہ بات کر لیں۔ ہمارا جملہ فعلیہ ذکر فعل ہے، ذکر کرنا یاد کرنا اس کا ترجمہ کیا جائے گا، صحیح ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی فعل واقع ہوگا اس کا فاعل ضرور ہوگا۔ فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل اسم جو ہوتا ہے وہ یا تو اسم ضمیر یعنی پروناؤن ہوتا ہے، یا پھر وہ اسم ظاہر یعنی ناؤن ہوتا ہے۔ اور اگر فاعل ناؤن ہو تو گردان سے ہم صرف 1 نمبر یا 4 نمبر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمیں جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد کوئی اسم مرفوع نظر آئے تو وہ اسم اس فعل کے لیے فاعل قرار دیا جائے گا۔ میں نے اب آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہے جی ذکر اللہ، آپ نے ذکر فعل تو پہچان لیا، آگے آپ نے نظر ڈالی تو آگے ہے اللہ اسم، لیکن مجھے بتائیے کیا اللہ اسم مرفوع ہے؟ اللہ اسم مرفوع ہے؟ نہیں ہے۔ اگر فعل کے بعد اسم مرفوع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فاعل بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ جو پڑھا ہے اس کے مطابق تو یہی ہے نا کہ فعل کے بعد کوئی اسم مرفوع ہوگا تو وہ فاعل ہوگا۔ اب جب وہ فاعل نہیں ہے کیونکہ مرفوع نہیں ہے تو فاعل کون ہے؟ ہوا، ماشاءاللہ۔ پھر فاعل ضمیر ہوگا، پھر فاعل ضمیر ہوگا، پھر فاعل ضمیر ہوگا، یعنی ذکر جو ہے یہ آپ کا فعل اور فاعل ہو جائے گا، اور فاعل یہاں پر ہوا ہوگا کیونکہ یہ پہلا لفظ ہے، تو ذکرہ کا ہم ترجمہ کریں گے اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا، اس نے یاد کیا۔
تو ذکر کا مطلب ہے جی اس نے یاد کیا. اب یہاں تک اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو جو اسم اللہ منصوب استعمال ہوا ہے یہ جملہ فعلیہ میں کیا کر رہا ہے اسم. تو یہ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جملہ فعلیہ میں اگر فعل کے بعد منصوب اسم آ جائے، جملہ فعلیہ میں اگر فعل کے بعد منصوب اسم آ جائے تو وہ منصوب اسم جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد اگر منصوب اسم آ جائے تو وہ منصوب اسم اس فعل کے لیے کیا بنتا ہے؟ مفعول. جسے آپ انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں. انگریزی میں کیا کہتے ہیں جی؟ آبجیکٹ. تو رزلٹ نکلا کہ مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہوتا ہے. اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہوتا ہے. فاعل کہتے ہیں اس اسم کو جو فعل کو کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فاعل کہتے ہیں اس اسم کو جو فعل کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور مفعول کہتے ہیں اس اسم کو جس پر وہ فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو ماشاءاللہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے کہ جی ذکر اللہ میں ذکرہ تو فعل اور فاعل ہے اور اللہ منصوب ہے، لہٰذا یہ کیا ہوگا جی؟ مفعول. اب ہمارے جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال ہوا ہے، تو ایسے جملے جن میں مفعول استعمال ہو ان کو ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم نے فاعل کو ہی ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے فاعل کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے مفعول کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ اب ہم نے فعل کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے جو پراپر طریقہ ہے. اب آپ اس کا ترجمہ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں جی. ذکرہ یاد کیا اس نے اللہ اللہ کو. تو یہ لفظی ترجمہ ہوگا اور یہ لسان القرآن کورس لفظی ترجمے کی کلاس نہیں ہے، یہ با محاورہ ترجمے کی کلاس ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کی کلاس ہے، یہ فیل کرنے کی کلاس ہے، یہ اسلوب کو اپنے اندر اتارنے کی کلاس ہے. تو اس کا ترجمہ اب ہوگا جی اس نے اللہ کو یاد کیا. اس نے اللہ کو یاد کیا. اس نے اللہ کو یاد کیا. صحیح ہے؟ تو ترجمہ ہو گیا جی اس نے اللہ کو یاد کیا. میں حدیث کی طرف آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس نے اللہ کو یاد کیا. تو آپ سب خوش ہوں گے کہ اللہ کو یاد کرنے والے ماشاءاللہ سب ہیں، لیکن آگے آپ نے ایک شرط لگائی ہے. اس نے اللہ کو یاد کیا خالین، جی مشکل کام ہو گیا. اس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا. جی تنہائی میں ہو، آپ اکیلے ہوں اور آپ کو اللہ یاد آئے، کام ذرا مشکل ہے کیونکہ اور سب کچھ یاد آ جاتا ہے، عام طور پہ اللہ یاد نہیں آتا. چلیں تنہائی میں اللہ یاد بھی آ گیا، لیکن آگے الفاظ ہیں کہ پھر اللہ کو یاد کر کے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے، اس کے جو کرم ہے آپ پر ان کو یاد کر کے، اپنی ناشکریوں کو ذہن میں لا کے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو ذہن میں لا کے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اب یہ
کیٹیگری مکمل ہوتی ہے کہ رجل ایسا شخص ذکر اللہ خالین جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، ففاضت عیناہ پھر اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑے، پھر اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنا کوئی آسان، اللہ کو یاد کرنا سب کرتے ہیں، تنہائی میں یاد کرنا ریشو کم ہو گئی، پھر تنہائی میں یاد کر کے اللہ کو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ریشو بہت ہی کم ہو۔ لیکن اگر آپ ان خوش نصیب لوگوں میں آتے ہیں جو اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے روتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے باتیں سبحان اللہ کیا کی ہیں، دیکھیں جی، مجمع میں رونا بڑا آسان ہوتا ہے، مجمع میں رونا آسان ہے، گیدرنگ ہو، کوئی عالم رو رو کے آپ سے باتیں کر رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑتے ہیں، ہے نا؟ یعنی حرمین میں ہم جب امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب تو کوئی نہیں آتی، لیکن ہم بھی رو پڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب رو رہے ہیں، ایسے نا؟ یعنی قرآن پڑھتے ہوئے عرب رو رہا ہوتا ہے اور ہم عرب کو دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ رلانا ذاکر بھائی ایک آرٹ ہے، صحیح ہے نا؟ باقاعدہ لاکھوں روپے ملتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کو رلائیں۔ تو مجمع میں محفل میں رونا بہت آسان ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ نرم دل کی، یہ تو ڈرامہ دیکھتے ہوئے رو رہی ہوتی ہیں، ایسے ہے نا؟ یعنی کوئی سینٹیمنٹل سین چل رہا ہو تو آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی ہوتی ہیں، پوچھتے ہیں خیریت کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ٹھیک، ہماری خواتین نرم دل ویسی ہوتی ہیں، ٹھیک نا؟ لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، کیا کبھی آپ اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے روئیں؟ اگر روئیں تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے بہت رو لیتے ہیں، کہانی، لیکن اللہ کو یاد کر کے رونا آسان کام نہیں۔ جس دن آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو بھی نکل آئے اللہ کو یاد کر کے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کرنی شروع کی تھی یہ بات رکھ کے کہ میں بھی اپنا جائزہ لوں گا، آپ بھی اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا ہم کسی کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہیں، اگر فٹ نہیں ہو رہے تو کیا فٹ ہو سکتے ہیں، اگر ہو سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی ٹارگٹ لے کر اگر آپ اس کلاس سے فارغ ہوتے ہیں کہ جو 7 کیٹیگریز ہیں ان میں سے ہم ایک کیٹیگری میں بھی آ گئے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے جی۔ ہم سے جون، جولائی، اگست، سپٹمبر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جبکہ سورج ہم سے جب سورج سبا نیزے پر ہوگا، انتہائی قریب ہوگا اور پسینوں پسین ہوئے ہوں گے، سائے نام کی چیز نہیں ہوگی، تو سایہ ہمیں ملے گا صرف اللہ کے عرش کا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اگر ہم ان 7 کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہوں گے۔
اور آپ کے لیے میں خصوصی طور پہ 7 کے علاوہ 3 اور کیٹیگریز بتاؤں گا جی، 3 اور جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، یعنی 7 تو اس ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں، باقی صحیح احادیث سے ہمیں 3 کیٹیگریز اور ملتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو کل 10 کیٹیگریز آ جائیں گی ہمارے سامنے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم ان 10 میں سے کسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو کیا کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں جی؟ کوئی بھی فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ فاعل اسم ضمیر ہو تو اسے کہتے ہیں جی پروناؤن ہے فاعل، اور اگر اسم ظاہر ہو تو کہتے ہیں ناؤن ہے۔ اگر فاعل پروناؤن ہو تو ہم پوری گردان میں آزادانہ گھومتے ہیں۔ ہوا ہوتا ہے تو پہلے خانے میں جاتے ہیں، ہما ہوتا ہے تو دوسرے خانے میں، ہم ہوتا ہے تو تیسرے خانے میں، ہیا ہوتا ہے تو چوتھے خانے میں، ہما ہوتا ہے مؤنث تو 5ویں خانے میں، ہنا ہوتا ہے تو 6ٹھے خانے میں، انتم 9ویں خانے میں، انتی 10ویں، انتما 11ویں، انتنا 12ویں، انا 13ویں، اور نحنو 14ویں۔ ضمیر ہوتا ہے تو ہم کھل کے گھومتے ہیں جی، لیکن جیسے ہی کوئی فاعل ظاہر ہو جاتا ہے یعنی ناؤن کی صورت میں آتا ہے تو ہمیں قید کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ گردان میں گھوم نہیں سکتے، آپ ریسٹرکٹڈ ہیں نمبر 1 اور نمبر 4 تک۔ نمبر 1 آپ استعمال کریں گے جب آپ کا فاعل مذکر ہے، اور نمبر 4 آپ استعمال کریں گے جب آپ کا فاعل مؤنث ہے۔ آج جملہ فعلیہ میں اضافہ ہوا ہے جی ہمارا مفعول کا۔ مفعول ہم نے سمجھا ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل کا اثر ہوتا ہے۔ ایک فعل کا اثر کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس پر فعل کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اثر کرنے والا فاعل کہلاتا ہے اور جس پر اثر ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مفعول بھی اسم ہوتا ہے، مفعول بھی اسم ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھ رہا ہوں، آپ نے پہچاننا ہے اس میں فاعل کو، آپ نے پہچاننا ہے اس میں مفعول کو، اور پھر آپ نے ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 مفعول، نمبر 3 فعل، اور اگر متعلق آ جائے جملے میں تو نمبر 1 فاعل، نمبر 2 مفعول، نمبر 3 متعلق، ٹھیک ہے؟ اور فعل کو آخر میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے، فعل کو آپ نے آخر میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تیار ہے جی؟ ریڈی؟ ماشاءاللہ جی۔ میں لکھتا ہوں جی آپ کے سامنے جملے، انشاءاللہ پہچانیں گے۔ پہلا جملہ لکھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے، خلق اللہ الانسان۔ جی پارٹس پہچان لیں گے؟ خلق کا کیا ہے؟ فعل۔ اللہ کیسے پہچانا؟ مرفوع ہے۔ الانسان کیسے پہچانا؟ منصوب ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھا دو۔ من تین، کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری۔ مرکب جاری جملہ فعلیہ میں کیا بنتا ہے؟ متعلق۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ نے سارے پارٹس پہچان لیے، اب ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں کس طرح؟ پہلے فاعل اللہ، ٹھیک ہے، اور فاعل کے ساتھ ہم عموماً نے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد مفعول انسان کو، مفعول کے ساتھ ہم کو لگاتے ہیں۔ اس کے بعد متعلق
مٹی سے، اور اس کے بعد فعل پیدا کیا. تو پورا ٹرانسلیشن کیا ہوگی جملے کی؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ماشاءاللہ جی، ایکسیلنٹ. جی خلق الشیطان من نارن. جی خلقہ کیا ہے؟ فعل. الشیطانہ کیا ہے؟ مفعول. من نارن کیا ہے؟ متعلق. تو فعل فاعل کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، تو فاعل کیا ہے؟ ہوا. ماشاءاللہ. خلقہ کے اندر جو ہوا ہے وہی فاعل ہے، لہذا آپ ترجمہ پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر متعلق، پھر فعل. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا. ماشاءاللہ. یہ پروگرس تھی جی پہلے. ماشاءاللہ کلیئر ہو گئی نا چیزیں؟ ایکسیلنٹ جی. جی شربت الماء من النہر. شربت الماء من النہر. جی جی شربتو کیا ہے؟ فعل اور فاعل. دیکھیں آپ کو ایک اور آسان ٹپ دوں. گردان ماضی کی آپ کو آ گئی ہے. اگر ماضی کی گردان میں سے پہلے اور چوتھے لفظ کے علاوہ کوئی لفظ ہو نا، پہلے اور چوتھے لفظ کے علاوہ لفظ ہو، تو فاعل پکا ضمیر ہوگا، پکا پروناؤن ہوگا. پھر آپ کو آگے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فاعل کیا کہا میں نے؟ اگر آپ کو گردان سے، ماضی کی گردان سے، مضارع میں بھی یہی رول ہوں گے سارے. مضارع میں صرف ورب چینج ہوگا، باقی سب کچھ یہی ہوگا. اس لیے میں نے کہا کل بے شک نہ آئے، آپ کو آگے جو آنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پکے بھی نہ ہو جانا دیتے. صحیح ہے. کل خالی میں بیٹھا ہوں ادھر کہ جی استاد کی بات مانتے ہیں آپ اتنی. کیا کہا میں نے کے پہلے اور چوتھے لفظ کے علاوہ کوئی لفظ نظر آ رہا ہو تو فاعل اس کا ہمیشہ پروناؤن ہوگا. آگے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ آگے ڈھونڈتے رہے شاید کوئی مرفوع لفظ ہے، کوئی نہیں لبنا. اور آپ کو پتا ہے کہ تو کون ہے ذاکر صاحب؟ تو کون ہے؟ میں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو شربتو میں نے پیا، ٹھیک ہے. شربت الماء میں نے پانی پیا. وہ آپ اردو میں یہ نہیں کہیں گے میں نے پانی کو پیا. اب اتنی اردو آپ کو آتی ہے. میں نے پانی پیا. من النہر نہر سے. تو اب ترتیب لے آئیں، فاعل، مفعول، متعلق، فعل. جی میں نے نہر سے پانی پیا. ماشاءاللہ. چلیں آگے جی. ایکسیلنٹ جی. میں نے پانی نہر سے پیا. ترتیب اچھا، میں نے نہر سے پانی پیا. ہاں دیکھیں گے زیادہ اچھا کون سا ہے. میں نے نہر سے پانی پیا، ٹھیک ہے. اس میں اس طریقے سے پھر ہو جائے گا، یعنی یہ جو ہے نا متعلق اور مفعول کی جگہ
یہ اردو محاورے کے حساب سے بدلتی رہے گی، جو اردو محاورے میں بیسٹ ہوگا وہ آپ اسلوب اختیار کریں گے. یعنی گرامر پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کے تراجم پڑھتے ہیں نا تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس نے اردو محاورے کا بڑا اچھا خیال رکھا ہے. صحیح ہے؟ کچھ لفظی ترجمے ہوتے ہیں، کچھ بامحاورہ ترجمے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ پھر تراجم کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کس نے ترجمہ جو ہے بہت اچھا کیا ہے. ماشاءاللہ جی. قرأنا سورتن من القرآن. جی قرأنا سورتن من القرآن. جی قرآنا کیا ہے؟ فعل اور فاعل. اور نا سے پہچانیں گے اس فاعل کو کہ نحنو ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو قرآنا ہم نے پڑھا. کیا پڑھا؟ سورتن نکرہ، ایک سورت، کوئی ایک سورت جو آپ نام نہیں لے رہے. صحیح ہے؟ اور وہ سورت کہاں سے پڑھی؟ قرآن سے. تو اب اس کا ترجمہ کریں جی اردو محاورے میں کیا ہوگا؟ اچھا میں نے قرآن سے ایک سورت پڑھی. سوری جی ماشاءاللہ. ہم نے قرآن سے ایک سورت پڑھی. تو ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں اس کلاس کا فائدہ ہے. ایسے ہے نا کہ اب آپ استاد کو بھی نہیں ہلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہی ریکوائرڈ ہے جی. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یار کوئی گڑبڑ ہے. صحیح ہے تو ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا جی. ایکسیلنٹ جی ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جی شاباش شاباش. خلق اللہ السماوات والارض. ہاں جی خلق کیا ہے؟ اللہ. کیسے پہچانا؟ مرفوع ہے. السماواتی مفعول ہے. مفعول ہے. کیسے پتہ چلا؟ آتی. ٹھیک ہے نا. تو آتی تو مجرور بھی ہوتا ہے. آتی تو مجرور بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آتی مجرور بھی ہوتا ہے نا. تو یہ مجرور کیوں نہیں ہے؟ کوئی اڑ جاتا ہے کہ جی یہ مجرور ہے. تو مجرور ہونے کی دو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں. نمبر ایک یہ مضاف الیہ ہو. تو مضاف الیہ ہے یہ نہیں. اس سے پہلے حرف جر ہو. اس سے پہلے حرف جر ہے نہیں. تو یہ مجرور بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ ایسے نا. تو پھر مجرور نہیں ہے تو منصوب ہے. تو السماواتی مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. واو اور کے لیے استعمال ہوا ہے. الارض مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. اچھا اب گویا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دو مفعول آ رہے ہیں لیکن بیچ میں واو بھی ہے. بیچ میں واو بھی ہے. تو یہ بھی ایک سوال کی برکت سے آپ کے سامنے میں کھول دیتا ہوں کہ وہ والا واو جس کے دونوں طرف اسم ہو، وہ والا واو جس کے دونوں طرف اسم ہو، یعنی اور والا واو، یعنی اور والا واو، یہ واو عاطفہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے جی؟ واو عاطفہ. ٹھیک ہے.
آپ کو اس بلڈنگ کے حوالے سے یاد رہے گا یہ کہ یہ واو عاطف ہے, صحیح ہے, اور مجھے بھی خوب یاد رہے گا کہ یہ واو عاطفہ ہے. اوکے جی, واو عاطفہ کون سا واو ہوتا ہے؟ اور والا واو ہوتا ہے. اب واو عاطفہ سے پہلے جو اسم ہوتا ہے نا, واو عاطفہ سے جو پہلے اسم ہوتا ہے اس کو گرامر میں کہتے ہیں معطوف علیہ. معطوف علیہ. واو عاطفہ سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ. اور واو عاطفہ کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف. ٹھیک ہو گیا؟ واو عاطفہ کسے کہتے ہیں؟ اس واو کو جو اور کے معنی دیتا ہے. جی جی وہ بات بتاتے ہیں نا. واو عاطفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ واو جو اور کے معنی دیتا ہے. واو عاطفہ سے پہلے بھی اسم ہوتا ہے اور بعد میں بھی اسم ہوتا ہے. جو واو عاطفہ سے پہلے اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ, اور جو واو عاطفہ کے بعد اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معطوف. ٹھیک ہے؟ پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر کچھ بنتے ہیں. معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کے ہم کچھ بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر معطوف علیہ اور معطوف دونوں مفعول ہیں نا, تو اب ہم ان کو الگ الگ مفعول نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ اور معطوف مل کر کیا بنے؟ مفعول. اوکے, تو یہ انالیسس کرنے کا طریقہ ہے جو مدارس میں 8 سال پڑھ کر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اور اگر آپ کو یہ کتنا دن ہے آج کلاس کا؟ 18 ہو گئے نہیں؟ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. پازیٹیو لینا چاہیے, یعنی وہ گن رہے ہیں کہ جی کم تھوڑے رہ گئے, اب 18 ہو گئے یار, صحیح ہے نا. تو نہیں, اس میں بھی آ سکتا ہے, مبتدا میں بھی آ سکتا ہے. زید و حامد, زید و حامد, زید معطوف علیہ, حامد معطوف, معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا. یعنی معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کے آپ جملے میں کچھ بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہیں گے جی زیدن بھی مبتدا ہے حامدن بھی مبتدا ہے, ایسا نہیں کہیں گے. واو عاطفہ کے ساتھ جو دو اسم ہوں گے نا, وہ فاعل بھی بن سکتے ہیں, وہ مفعول بھی بن سکتے ہیں, وہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں, وہ خبر بھی بن سکتے ہیں, کچھ بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گیا؟ تو خلق اللہ السماوات والارض, اب ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے جی؟ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں جی, بس 2-3 جملے کرتے ہیں. نصرہ, ٹھیک ہے جی, المسلم, المسلمہ, نصر المسلم المسلمہ, نصر المسلم, نصر المسلم المسلمہ. جی ہاں جی, نصرہ فعل, المسلم کیسے پہچانا؟ پیشنی مرفوع, پیش سے نہیں کچھ پہچاننا, اپنے ذہن میں رکھیں. پیش سے پہچانیں گے پھنسیں گے. مرفوع. المسلمہ
مفعول. کیسے پہچانا؟ منصوب, زبر سے نہیں پہچانا. ٹھیک ہے, فاعل مفعول فعل. ترجمہ کریں. مسلمان نے مسلمان کی مدد کی. ٹھیک ہے جی, مسلمان نے مسلمان کی مدد کی. ماشاءاللہ. اب آپ کا ٹیسٹ ہے. میں یہاں فاعل کو مثنیٰ لانا چاہ رہا ہوں. فاعل کو مثنیٰ لانا چاہ رہا ہوں. تو المسلموں کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ المسلمانی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میں المسلمہ کو بھی مثنیٰ لانا چاہ رہا ہوں. المسلمین. ماشاءاللہ جی. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ دو مسلمانوں نے دو مسلمانوں کی مدد کی. ماشاءاللہ جی. کلیئر؟ ایکسیلنٹ جی. فاعل ناؤن ہوگا تو مجھے پہلا چوتھا ہی لگانا ہے. مجھے یہ تو پتہ ہے, اس لیے کے لگا رہا ہوں. اب میں فاعل جو ہے المسلموں کی جمع لانا چاہ رہا ہوں, تو کیا ہوگی؟ اور المسلمہ کی بھی جمع لانا چاہ رہا ہوں مفعول کے طور پہ. تو کیا جملہ بن گیا؟ نصر المسلمون المسلمین. کیا ترجمہ ہوگا؟ مسلمانوں نے مسلمانوں کی مدد کی. اوکے جی. اب ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے جملہ آتا ہے تو آپ اس میں فعل فاعل مفعول پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ اینالائز کرتے ہیں باقاعدہ کہ کیوں یہ فاعل ہے, کیوں یہ مفعول ہے. تو جملہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے آیا قتل داود جالوت. داود جالوت فاعل ہے, داود فاعل ہے, جالوت مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. اور ترجمہ کریں گے, داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اوکے جی, کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ماشاءاللہ. مفعول ہم نے جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں آپ نے دیکھا کہ مفعول جو تھا وہ ہمارا ناؤن تھا. ایسے ہی ہے نا, مفعول ناؤن تھا نا, سب میں ناؤن ہے نا. ناؤن 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 ناؤن. ٹھیک ہے, تو کیا مفعول پروناؤن بھی ہو سکتا ہے؟ تو جی بالکل مفعول پروناؤن بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ ہمارا جملہ فعلیہ میں مفعول بھی ناؤن کے علاوہ پروناؤن. اس پہ کل بات کریں گے, اور قرآن مجید کا اور بہت پورشن آپ کے سامنے کھلے گا انشاءاللہ تعالی. ریوائز کر دیتا ہوں, مختصر ریوائز کر دیتا ہوں. آج جملہ فعلیہ ہمارا آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. فاعل پروناؤن بھی ہو سکتا ہے, ناؤن بھی ہو سکتا ہے, یعنی ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اگر فاعل پروناؤن ہو تو
اکارڈنگ ٹو فائل ہم خانے میں چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی فائل ناؤن ہو جاتا ہے تو ہمیں باؤنڈ کر دیا جاتا ہے 1 اور 4 پر۔ 1 ہم مذکر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، 4 ہم مؤنث کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جملہ فعلیہ میں مفعول کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ مفعول منصوب ہوتا ہے، لہذا جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد آپ کو مرفوع نظر آئے تو وہ فاعل ہوگا اسم، اور اگر منصوب نظر آئے مفعول اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی پروناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ذاکر بھائی ٹائم ہے 2-3 منٹ ہیں؟ 2-3 منٹ؟ آج میں نے جلدی چھوڑ دیا تھوڑا سا، ہیں لیٹ ہو جائیں، چلے کل سے پھر کریں۔ آپ میں سے کوئی ٹائم اگر کسی کے پاس ہو کل دیں گے؟ چلیں ٹھیک، کل ہی دیں گے جی سارے۔ راجہ صاحب سے ضرور کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب آپ کی آواز ٹھیک ہو جائے گی راجہ صاحب، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ کریں گے نا؟ کمنٹس دیں گے نا؟ آج دیں گے کل دیں گے؟ آج دے دیں، پھر آپ تو دے دیں، ابھی 7 منٹ ہیں ہمارے پاس، کمنٹس لے لیں سے 10۔ جب ذرا میں نے کہا مظفر صاحب کچھ بول دیں تاکہ ان کا بھی ریکارڈ کر لیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ ابھی ہاں 5 یہ تو استاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹیج پہ چلوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے تقریباً 5 سال پہلے یوٹیوب پہ اس سے میں کافی مستفید ہوا، اور الحمدللہ گزشتہ 1-1.5 سال سے میں پڑھا بھی رہا تھا، اور میری کافی خواہش تھی کہ بالمشافہہ میں جو ہے نا عمران سہیل صاحب سے، عامر سہیل صاحب سے بالمشافہہ کلاس لوں، اور مجھے اتنی تقویت ملی اس سے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جتنی خوشی مجھے ہوئی۔ اس طرح میری بیگم نے بھی پڑھا اس کو، بیگم بھی میری الحمدللہ پڑھا رہی ہیں۔ تو یہ عامر سہیل صاحب ہمارے جو ہے نا نوٹس بھی پڑھوا رہا ہوں، لیکن جو لسان القرآن میں نے پڑھا اور سیکھا، اس سے ایزیسٹ اور اس سے سمجھنے والی کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ جو ہے نا عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث مبارک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کریم کو سیکھیں، اس کی لینگویج کو سیکھیں، اس کو آگے پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام مظفر حسین ہے، اور انجینئرنگ فیلڈ سے میرا تعلق ہے۔ ٹھیک، السلام علیکم۔